علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پھر کچھ جان سے پیارے لوگ بہت ستم ڈھاتے ہیں، اس قدر تڑپاتے ہیں، انسان ریزہ ریزہ بکھر جاتا ہے۔ آج کی کہانی ماہرہ اور ہارون کے نام۔ ماہرہ میٹرک میں تھی، اسے محبت عشق کا دور دور تک کچھ علم نہ تھا۔ ماہرہ اپنی دنیا میں مگن لڑکی کتابوں سے عشق کرتی تھی، بہت لاڈلی سی، دنیا سے لا علم، بہت شرارتی سی تھی، اور سب سے بڑھ کر باتیں بہت کیا کرتی تھی، خوش مزاج سی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن ماہرہ کا کزن گھر آیا۔ ماہرہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، کزن پاس آیا، ماہرہ سے باتیں کرنے لگا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کچھ ایسا نہ کہا تھا۔ ماہرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماہرہ، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ ماہرہ خاموش رہی، مسکرانے لگی۔ اچھا جی، آپ کو بڑا پتا ہے میری آنکھوں کے بارے میں۔ ہارون کچھ قریب ہوا۔ ماہرہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ماہرہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بولو۔ وہ پیار سے ماہی کہتا تھا۔ ماہی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر ماہرہ خاموش ہو گئی۔ ہارون، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہارون پیار سے بولا۔ ماہرہ، غصہ نہ کرنا، نہ مجھ پہ چلانا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماہرہ خاموش ہو گئی۔ ہارون، پلیز آپ یہاں سے جائیں، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ ہارون کچھ کہنے لگا۔ ماہرہ نے اونچی آواز میں کہا، ہارون پلیز۔ ہارون چلا گیا۔ ماہرہ نے کھانا بنایا، سب کھانا کھا رہے تھے۔ ماہرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چپکے سے نظریں چرا کر ہارون کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہارون جب ماہرہ کی جانب دیکھتا تو نظر جھکا لیتی۔ ہارون واپس چلا گیا۔ ماہرہ بھی وہ باتیں بھول جانا چاہتی تھی جو ہارون نے کہی تھیں۔ ماہرہ نے میٹرک میں ٹاپ کیا، بہت ذہین سٹوڈنٹ تھی۔ بابا کا خواب تھا CSS کرے، لیکن ماہرہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ ایک دن ہارون گھر آیا۔ ماہرہ کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ ہارون پاس آیا، ماہرہ کے پاس بیٹھ گیا۔ ماہرہ، سنو نا، میری محبت کو کیوں قبول نہیں کرتی آپ؟ ماہرہ نے غصے سے کہا۔ ہارون، مجھے پڑھنا ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ ہارون پیار سے بولا۔ لیکن ماہرہ، میں کب کہہ رہا ہوں تم پڑھائی چھوڑ دو، پڑھتی رہو، لیکن میری محبت کو قبول کر لو۔ خدا کی قسم، میں پل پل تڑپتا ہوں آپ کی محبت میں۔ میری یک طرفہ محبت میری جان لے جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں ماہرہ، جیسا کہو گی میں ویسا بن جاؤں گا، بس میری ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے ہارون کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سرخ آنکھوں سے محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ ماہرہ، اللہ کا واسطہ ہے، میری محبت کو اپنے پیروں کی خاک نہ بناؤ، میری محبت سینے سے لگا لو۔ ماہرہ کیا کرتی؟ خاموش ہو گئی۔ ہارون، ایک بات پوچھوں؟ آخر میں ہی کیوں؟ مجھ سے ہی محبت کیوں ہے تم کو؟ ہارون نے آنسو صاف کیا، پھر آہستہ سے بولا، ماہرہ، نہ جانے کب اور کیسے یہ ہوا، بس تم سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ اب جو تم نہیں میرے لیے، یہ دنیا بے رنگ ہے۔ ماہرہ نے کتاب بند کی، پھر پیار سے بولی، مجھے پڑھنے دو گے نا؟ مجھے کبھی اپنی انا کے پابند تو نہیں کرو گے؟ ہارون پیار سے بولا، ماہرہ، میری ہو جاؤ۔ ہارون آپ کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کرے گا،
माहिरा ने हाथ आगे बढ़ाया। हारून, मैं मोहब्बत करने वाली लड़की नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे मोहब्बत पे मजबूर किया है। ये हाथ थाम लो तो फिर कभी साथ छोड़कर ना जाना। हारून मुस्कुराया। हारून कुर्बान जाए, मर तो सकता है लेकिन माहिरा से जुदा नहीं हो सकता। ये पहला एहसास था मोहब्बत का, जो हारून के समंदर में खुद को डूबता महसूस कर रही थी। आगाज़े मोहब्बत हुआ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। फिर राब्ता फ़ोन पे होने लगा। वो सारा दिन बातें करना, ना भूख लगना, ना नींद का आना, एक दूसरे का इंतज़ार करना। माहिरा को रफ्ता रफ्ता एक मर्ज लाहक हुआ जिसे लोग इश्क कहते हैं। माहिरा इश्क में मुब्तला हो गई थी। उसे हारून के सिवा अब कुछ ना दिखाई देता था। सांसों में हारून था, धड़कन में हारून, तस्बीह के हर दाने दाने पे हारून। हारून मेरी जान, कितनी बार कहा है आपको, ज़्यादा टाइम ऑफलाइन ना रहा करो। यूं लगता है मेरी जान निकल जाएगी आपके बिना, सांस रुकने सी लगती है। हारून मुस्कुराया। हाय मेरी शहजादी, दूर कौन कमबख्त रहना चाहता है भला। मैं तो खुद तुम्हारे पैरों से लिपटा रहना चाहता हूँ। अच्छा सुनो ना हारून, कभी ये प्यार कम तो नहीं होगा ना। हारून मोहब्बत भरे अंदाज में बोला। माहिरा, जब मोहब्बत होती है ना, फिर इस मिकदार में इजाफा होता जाता है, और जब कहीं मोहब्बत की कश्ती डगमगाने लगे और किसी एक की तरफ से भी मोहब्बत में कमी आ जाए तो समझ आना चाहिए, या तो मोहब्बत में मिलावट है या मोहब्बत में जुदाई का वक्त आन पहुंचा है। और मेरी जान, मेरी मोहब्बत इन दोनों बातों से बालातर है। मैं तुम्हारा होने वाला मजाजी खुदा हूं और तुम मेरी शरीके हयात। ये सुनकर माहिरा के दिल को एक सुकून सा मिल गया। माहिरा ने अपनी बहनों को बता दिया कि हारून मुझसे शादी करना चाहता है। सब बहनें बहुत खुश हुईं। अम्मी को बताते हैं, लेकिन माहिरा ने रोक दिया। हारून कहता है अम्मी अब्बू को भेजूंगा, तब तक किसी को पता ना चले। अब माहिरा का पढ़ाई से दिल भर गया। वो अपना वजूद भी भूल गई थी हारून की मोहब्बत में। रात के 12 बज रहे थे। बारिश बहुत तेज थी। बिजली की खौफनाक आवाज भी सुनाई दे रही थी। हारून और माहिरा फोन पे बात कर रहे थे। माहिरा खिड़की के पास खड़ी बारिश की हल्की सी गिरती हुई बूंदें अपनी हथेली में भर रही थी। हारून ने कहा, माहिरा, एक बात कहूं मेरी जान, इनकार तो नहीं करोगी ना। माहिरा प्यार से बोली, मेरे राजकुमार हुक्म करो ना, आपको भला कैसा इनकार। उनके रिलेशन को आज 3 साल होने को थे। मुझे अपनी तस्वीर भेज सकती हो। माहिरा ने कहा, क्यों नहीं, अभी भेज देती हूं। हारून हिचकिचाते हुए, मेरी जान, तुम समझी नहीं, मैं दूसरी तस्वीर की बात कर रहा हूं। माहिरा सवालिया अंदाज में बोली, कौन सी दूसरी तस्वीर मेरी जान। हारून ने समझाते हुए इशारा किया। माहिरा खामोश हो गई। हारून, ऐसा ना बोले, मैं आपकी हूं, आपकी ही रहूंगी। शादी के बाद हमने जन्नत तक साथ रहना है। फिर ऐसी बात शादी से पहले ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। हारून खामोश हो गया। माहिरा, मैं कुछ नहीं जानता। और फिर माहिरा ने इनकार कर दिया। दोनों में नाराजगी हो गई। हारून ने फोन बंद कर दिया। माहिरा तड़पने लगी। हारून का नंबर बार बार डायल करने लगी। हारून गुस्से से सो गया। दूसरे दिन माहिरा ने मैसेज किया, मेरी जान, क्यों नाराज होते हो, जैसा कहोगे करूंगी। अब हारून ने कुछ ज्यादा की डिमांड कर दी। माहिरा, अब एक रात के लिए मिलना है। माहिरा ये सुनकर कांप सी गई। हारून,
اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ کو شادی سے پہلے؟ ہارون بولا، جب تم میری ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ماہرہ نے بہت انکار کیا، لیکن وہ ہارون کو کھونا نہیں چاہتے تھے کسی بھی قیمت پہ، چاہے اس کے لیے اسے رات کا سفر طے کرنا پڑتا۔ دونوں نے پلان بنایا۔ ماہرہ بس اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے مان گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ ہاتھ جوڑ لیے ہارون کے سامنے۔ ہارون، یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن ہارون کہاں سن رہا تھا، اور پھر ماہرہ کا دامن داغدار ہو گیا۔ ماہرہ کئی دن تک خاموش سی رہی۔ اس کا دل جلتا رہا اس گناہ پہ۔ وہ سر جھکائے خود سے نظریں چراتی، میں نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن پھر خیال آیا، کوئی بات نہیں، بیوی اس کی ہی بنوں گی۔ ہارون، اب رشتہ بھیج دو میری جان۔ ہارون پیار سے بولا۔ ماہرہ، بس 1-2 دن تک رشتہ لے کر آئیں گے امی ابو۔ ماہرہ، جانتی ہو میں نے پلان کر لیا ہے، ہم شادی کے بعد مدینے جائیں گے۔ مکہ کی فضا میں ہم عمرہ کریں گے، ہاتھ میں ہاتھ تھامے، سنہری جاریوں کا نظارہ دیکھیں گے۔ ماہرہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ہائے میرے شہزادے، اب بس جلدی سے شادی کا کچھ کرو۔ ماہرہ بہت خوش تھی، وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ ہارون کہہ رہا تھا، بس 2 دن تک رشتہ لے کر آئیں گے۔ شام کا وقت تھا، ماہرہ کھانا بنا رہی تھی۔ گھر میں امی بتا رہی تھیں، اپنے ہارون کا رشتہ ہو گیا ہے۔ ماہرہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماہرہ پاس آئی۔ امی، کس ہارون کا؟ امی نے بتایا، تیری پھپھو کا بیٹا ہارون، اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ ہارون کا رشتہ؟ ہارون نے دھوکہ دیا تھا؟ ماہرہ بے جان سی ہو گئی، خاموش سی، ساکت۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ امی حیران تھی، کیا ہوا میری لاڈلی کو؟ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کہنے لگا آپ کی بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے، پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا۔ کون جانتا تھا، کسی نے اسے زندہ جلا کر راکھ میں بدل دیا تھا۔ ماہرہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمت بھی نہ تھی۔ ہارون سے پوچھتی، آخر کیوں؟ ہارون لالچی نکلا، اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا، جو ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور کروڑوں کی مالک تھی۔ بہنوں نے بہت سمجھایا ماہرہ کو، بھول جاؤ اسے، وہ تھا ہی برا انسان۔ ماہرہ کانپتی آواز میں بولی، میری پاکیزگی، میرے خواب، میرے ارمان، میرے جذبات، 4 سال تک وہ مجھ سے کھیلتا رہا۔ رو رو کر آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے، جسم بہت کمزور ہو گیا، جیسے موت کے بہت قریب ہو۔ سب بہنوں نے ماہرہ کو بہت سمجھایا، سہارا دیا۔ امی لا علم تھی، آخر ہوا کیا ہے ماہرہ کو۔ پھر اس رات ماہرہ چیخ چیخ کر روتی رہی، جب ہارون کسی اور کو بیاہ کر لایا تھا۔ وہ سب وعدے کہاں گئے؟ وہ مدینے میں جانا، عمرہ کرنا، سب باتیں فریب تھی۔ ہارون مطلب پرست نکلا۔ ماہرہ کی بہنوں نے ماہرہ کو ہارنے نہیں دیا۔ وہ زندگی کی جانب واپس لوٹ آئی، لیکن دل جلتا رہا۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ وہ ایک سوال اسے بہت تڑپاتا تھا۔ ہارون کو گریبان سے پکڑوں اور پوچھوں، کیا میں کوئی کھلونا تھی؟ لیکن خاموش رہی۔ پھر ماہرہ کو اللہ سے عشق ہو گیا، نماز کی پابند ہو گئی اور فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ قرآن پاک پڑھنے لگی تفسیر کے ساتھ۔ وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی جاتی، اللہ کے قریب ہوتی گئی۔ اسے اب صبر آ چکا تھا۔ اب ماہرہ کا کوئی گلہ نہیں تھا،
اب وہ اپنی ہر بات اللہ سے شیئر کرتی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک شہزادہ ماہرہ کی زندگی میں آیا، ایک رشتہ آیا۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا اور گورنمنٹ آفیسر بھی تھا، اور اس شہزادے نے ماہرہ کا ہاتھ لیا۔ ماہرہ اسسٹنٹ کمشنر حارث کی شریک حیات بن گئی۔ حارث بہت اچھا انسان تھا، وہ ماہرہ کو سینے لگائے دنیا کی ہر خوشی عطا کرتا۔ ماہرہ نے کہا، حارث کیا ہم عمرہ پہ جا سکتے ہیں؟ حارث مسکرایا۔ جانا چاہتی ہے میری جان؟ ماہرہ نے پیاری سی آنکھوں سے ہاں کا اشارہ کیا۔ حارث ڈیوٹی پر چلا گیا۔ رات کو واپس آیا، ماہرہ کا ہاتھ تھاما۔ میری جان پیکنگ شروع کر لو، ہم 5 دن بعد عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ماہرہ کی آنکھ سے آنسو موتی بن کر گرا۔ حارث نے پوچھا، کیا ہوا میری جان؟ ماہرہ بچوں کی طرح حارث کے سینے سے جا لگی۔ I love you حارث۔ حارث پیار سے بولا۔ میری ہم سفر ہو آپ۔ ماہرہ بولی، حارث کبھی مجھے ٹوٹنے نہ دینا۔ حارث مسکرایا۔ ماہرہ یاد رکھنا، جو غیرت مند مرد ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی عورت کل کائنات ہوتی ہے، اور تم میرے دونوں جہان ہو۔ جاؤ اب میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ پھر ماہرہ سوچ میں گم ہو گئی۔ میں 2 ٹکے کی محبت کی خاطر کتنا گر گئی تھی، کسی 2 ٹکے کے مرد کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ کاش میں نہ ڈگمگاتی۔ پھر سب سے مخاطب ہوئی، اے بنت ہوا سن لو، یہ آج کے مرد صرف جسموں کی محبت کرتے ہیں، بڑے بڑے خواب دکھا کر ہوس پوری کرتے ہیں، اور پھر کسی شہزادی کو خاک میں ملا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ محبت کا کھیل بند کرو ورنہ انجام بربادی ہے۔ ادھر ہارون کی بیوی نے اسے اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ سنا ہے ہارون بیوی کے ساتھ تو رہتا ہے، لیکن بیوی میں ماہرہ سی محبت تلاش کرتا ہے، جو شاید اب ناممکن سی بات ہے۔ سنا ہے وہ تنہائی میں ماہرہ کو یاد کرتا ہے، لیکن اب اسے زندگی بھر گھر جمائی بن کر رسوا ہونا ہے۔ اور حارث ہاتھ تھامے ماہرہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ علیزہ کنول کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔